أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، موجودہ وقت میں ایمان اور اسلام پر اپنی نوجوان نسلوں کو باقی رکھنا سب سے مشکل ترین مسئلہ معلوم ہو رہا ہے۔ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان نوجوان بچیاں، پردہ نشین بچیاں اور نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی بچیاں مشرکوں اور کافروں کے جال میں پھنس کر دین کو اور ایمان کو چھوڑ بیٹھتی ہیں، کفر اور شرک کو اختیار کر لیتی ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ کر مورتی کی پوجا اختیار کر لیتی ہیں، حلال اور پاکیزہ غذائیں چھوڑ کر حرام اور ناپاک غذاؤں کو اختیار کر لیتی ہیں۔ بہت سے لوگ روک تھام میں لگے ہیں، بہت سے لوگ فکر میں لگے ہیں، مگر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، کوئی علاج کامیاب نہیں ہوتا۔ آئے دن اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ یہ تو اپنے شہر کا حال ہے، اپنے ملک کا حال ہے، لیکن اگر ہم اپنے ملک سے باہر نکلیں اور دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کا جائزہ لیں، ان کے ایمان و اسلام کا جائزہ لیں، تو یہ کہنا پڑے گا کہ ہندوستان کے حالات پھر بھی بہتر ہیں۔ دوسرے ملکوں میں ایمان کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے، اسلام کو بالکل ترک کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہی رکھتے ہیں، لڑکیوں کا نام زینب، خدیجہ اور فاطمہ ہی ہوتا ہے، مگر ان کے اندر نہ ایمان آپ کو کہیں دکھے گا، نہ اسلام کی کوئی جھلک ان کے اندر آپ کو معلوم ہوگی۔ کپڑوں میں وہ بے حیا ہیں، مادرزاد ننگے ہو چکے ہیں، تعلیم میں وہ کافر اور مشرک ہیں، اعمال میں وہ گمراہ ہیں، عقیدے کے اندر وہ کافر ہیں۔
اس لیے موجودہ وقت میں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے جتنے مسائل درپیش ہیں اور مسلمان قوم جتنے مسائل سے دوچار ہے، ان تمام مسائل میں سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم نوجوان نسلوں کی ایمان اور اسلام کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا، اس کی زندگی، اس کی امیری اور غریبی، اس کی صحت اور تندرستی، یہ چند روزہ ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مقدر فرمایا ہے بس وہی ملنا ہے۔ آدمی کی حیثیت بڑھئی کے آلات کی طرح ہے۔ بڑھئی آپ جانتے ہیں چند اوزار رکھتا ہے، اسی سے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ وہ اوزار کاٹنے کے کام آتے ہیں، کوئی چھیلنے کے کام آتا ہے، کوئی کسنے کے کام آتا ہے، کوئی کھولنے کے کام آتا ہے، مگر وہ اوزار تب تک کام نہیں کر سکتے جب تک بڑھئی ہاتھ نہ لگائے۔ رندہ خود سے چھیل نہیں سکتا، پیشکش خود سے کس نہیں سکتا، خود سے کھول نہیں سکتا، اور دیگر اوزار خود سے کاٹ نہیں سکتے۔ بس اسی طرح انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ مردہ اوزاروں کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے اور قدرت سے جس سے جو چاہتے ہیں کام لیتے ہیں، اس سے زیادہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے خواہشات رکھ دی، سوچنے اور غور کرنے کی صلاحیتیں رکھ دی، حساب کتاب اور نتیجہ نکالنے کی صلاحیتیں رکھ دی۔ اس لیے انسان منمانا ہے، انسان منمانا ہے، خیر کا کام بھی کر سکتا ہے اور شر کا کام بھی کر سکتا ہے، مگر اتنا منمانا نہیں ہے، بلکہ جس طرف جائے گا، خیر کا کام کرنا ہو تب بھی اور شر کا کام کرنا ہو تب بھی، اس کی حیثیت انہی اوزاروں کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے بغیر اس کے ایک انگلی نہیں ہل سکتی، اس سے ایک کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچنا کہ ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے، ہمارے بچے کہاں سے کمائیں گے، یہ فکر ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کے مرنے کے بعد وہ بچے جنت میں جائیں گے یا وہ بچے دوزخ میں جائیں گے، ہمیں صرف اتنی ذمہ داری دی گئی ہے، ہمیں اتنی ہی بات سوچنا چاہیے۔ آپ یورپ کے ملکوں میں دیکھیں، آپ دیگر ایشیائی ملکوں میں دیکھیں، پوری دنیا کے اندر ایمان اور اسلام کی سطح دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ لوگوں نے اپنے منوں کے اندر، اپنے دماغوں کے اندر اسلام کو اپنے حساب سے سمجھ رکھا ہے، اپنے حساب سے سمجھ رکھا ہے۔ حقیقت میں قرآن نے جو اسلام دیا، حقیقت میں پیغمبر اسلام نے جو اسلام دیا، وہ اسلام ہم لوگ شاید آج کی تاریخ میں نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے جاننے کا تو اس کا دعویٰ صرف دعوے کی حد تک ہے، عملی دلیل اس کے اوپر وہ قائم نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس بات میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، کس بات میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام اور دین صرف مسجدوں تک ہے، نمازوں تک ہے، روزوں تک ہے، زکوٰۃ اور حج تک ہے، قربانی اور فطرہ تک ہے، بس اسی کے اندر ہمارا پورا اسلام،
ہمارا پورا ایمان، ہمارا پورا دین محدود اور مقید ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ غلطی عام لوگوں سے ہوتی رہتی ہے۔ جب کوئی فون کر کے یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب فلانا بہت دیندار آدمی ہے یا بہت دیندار عورت ہے، مگر وہ ہمیں بہت ستاتی ہے، بہت تکلیف دیتی ہے، طعنہ طرزی کرتی ہے، اور بات بے بات لڑتی اور جھگڑتی ہے، اور غیبت کرتی ہے، اور تکبر میں مبتلا ہے، انا اور عجب میں مبتلا ہے، لیکن وہ ہے بہت دیندار، لیکن وہ ہے بہت دیندار۔ بھائی آپ نے کیسے سمجھا کہ وہ بہت دیندار ہے؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ بہت نمازی ہے، بہت تلاوت کرتی ہے، بہت تسبیح پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت صدقات نکالتی ہے، حج و عمرہ کی بھی پابند ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں، کوئی ایام ایسے نہیں جس میں وہ اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو، عبادت نہ کرتی ہو۔ اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت دیندار ہے۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسی کو دیندار کہا جائے گا؟ تو میں بتلانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ دوبارہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے اور ایک شخص کی تعریف کرنے لگے، کہنے لگے کہ فلاں کو آپ جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کتنا دیندار ہے؟ وہ آدمی بہت دیندار ہے، اور اس کے دینداری کی اس آنے والے شخص نے بڑی تعریف کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ بہت دیندار ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو یہ آدمی کہنے لگا کہ وہ نماز کا بہت پابند ہے، مسجدوں کے اندر بہت وقت دیتا ہے، اور تسبیحات بہت پڑھتا ہے، تلاوت بڑی کثرت سے کرتا ہے۔ یہ عبادتیں گنوائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تنبیہ فرمائی، اس آدمی کے سوچ کی اصلاح فرمائی کہ نہیں، دینداری اس سے نہیں پرکھی جاتی، دینداری ان عبادتوں سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ دینداری معلوم اس وقت ہوگی کہ جب آپ ان کے ساتھ رشتہ داری کر لیں۔ رشتہ داری کرنے کے بعد اب پتہ چلے گا کہ وہ زبان کے کیسے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں، دل کے اندر حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، غلط فہمی پالتے ہیں، یا لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کے کاموں کو پسند کرتے ہیں، وہ سوچ کے کیسے ہیں، باتوں میں کاموں میں کیڑے نکالتے ہیں یا پیار محبت سے اصلاح کرتے ہیں۔ یعنی رشتہ داری کرنے پر ان کی جو باطنی چیزیں ہیں اسی کے ساتھ جو ظاہری چیزیں ہیں، جن کو اخلاق کہہ سکتے ہیں، جن کو معاشرت کہہ سکتے ہیں، جن کو معاملات بھی کہہ سکتے ہیں، جب تک یہ چیز ظاہر نہیں ہوگی اس کو دیندار نہیں سمجھا جا سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کیا مقام ہوگا ان کا؟ ان کا علم کا کیا مقام ہوگا؟ ان کی روحانیت کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے نزدیک ان کی مقبولیت اور قربت کا کیا مقام ہوگا؟ ان کے دل کے نور اور ایمان کی فراست کا کیا مقام ہوگا؟ آپ اسی ایک جملے سے سمجھے، غور فرمائیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بننے کی صلاحیت رکھتا تو وہ عمر رکھتے، ولیکنی خاتم النبیین، یا فرمایا ولیکن لا نبی بعدی، روایتوں میں الگ الگ ہے، فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یا فرمایا
لیکن میں خاتم النبیین ہوں۔ یہاں پر یہ نہیں بتلانا تھا کہ میرے بعد نبی آئے گا یا نہیں آئے گا، یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بتلانا تھا، اور وہ بتلا دیا۔ فرمایا کہ اس کی دینداری تو اس سے معلوم ہوگی جب اس سے کوئی رشتہ داری کرے، رشتہ داری کرنے کے بعد جوہر کھلے گا، یا اس سے کوئی معاملات کرے، اس سے قرض لے لے یا اس کو قرض دے دے، اس کے پاس امانت رکھ دے، اس سے عاریت کا معاملہ کر دے، اس سے ہبہ اور یا وصیت کا معاملہ کر دے، جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کے اندر اس کو جائے، اس کے بعد اس کا جوہر کھلے گا کہ یہ بندہ واقعی میں دیندار ہے یا نہیں۔ یا اس کے ساتھ سفر کرے، سفر کرنے کے اندر بھی خوب جوہر کھلتے ہیں۔ آدمی جو منمانا ہوتا ہے، طبیعتوں کا ٹیڑھا ہوتا ہے، مزاج کا بیکار ہوتا ہے، وہ سفر میں لڑائی ضرور کرتا ہے، اپنی خدمت چاہتا ہے، اپنی برتری چاہتا ہے، ہر جگہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر اچھی اور خیر کی خصلتیں ہوں گی تو پھر وہ ہر جگہ تواضع کو اختیار کرے گا، وہ ہر جگہ ایثار کو اختیار کرے گا، وہ ہر جگہ شکر کو اختیار کرے گا، وہ ہر جگہ صبر کو اختیار کرے گا، وہ ہر جگہ خدمت کو اختیار کرے گا۔ پھر اس کے اخلاق ظاہر ہوں گے، اس کے معاشرت اور اس کے سنگ ساتھ میں رہنے کا جوہر کھلے گا، تو اس سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ یہ بندہ واقعی میں دیندار ہے یا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیندار ہونا الگ بات ہے، اور ایمان والا ہونا الگ بات ہے، نماز والا ہونا الگ بات ہے، اور دیندار ہونا الگ بات ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایمان والے بہت ہیں مگر دیندار نہیں ہیں۔ ہمارے سماج میں نماز والے بہت ہیں، روزے والے بہت ہیں، مگر دینداروں کی بہت کمی ہے۔ دینداری جب رخصت ہوتی ہے، دینداری میں جب کمی آتی ہے تو یقین مانو نمازوں میں بھی کمی آتی ہے۔ نماز کی کمی دو طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو نماز کی تعداد میں کمی ہو جائے گی، یعنی وہ نماز چھوڑنے والا بن جائے گا، یا نماز کی تعداد میں تو کمی نہیں ہوگی مگر نماز کی کیفیت میں کمی ہو جائے گی، اور یہ بھی نقصان ہے۔ ایک ہے نماز کی تعداد جس کو کمیت بولتے ہیں، اور ایک ہے نماز کی خوبی، نماز کی جس کو کیفیت بولتے ہیں۔ اگر کمیت میں کمی آئی تو فرائض چھوٹ رہے ہیں، لیکن کیفیت میں کمی آئی، فرائض تو چھوٹ نہیں رہے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز قیامت کے دن ہمارے منہ پر دے کر ماری جائے، وہ قبول نہیں ہوں گی۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل دیندار بنیں۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت پڑھی، فرماتے ہیں کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ کن کے؟ ایمان کے۔ کہ ہم یقین کر لیں کہ ہم ان 70 سے زائد شعبوں پر عمل کرتے ہوئے کامل ایمان والے ہیں؟ کون ہاتھ اٹھائے گا؟ کون ہاتھ اٹھائے گا؟ آپ جانتے ہیں عمل تب تک ممکن نہیں جب تک اس سے پہلے ارادہ نہ ہو، اور ارادہ تب تک ممکن نہیں جب تک اس سے پہلے علم نہ ہو۔ جب ہمیں علم ہی نہیں ہے تو ہم ارادہ کہاں سے کریں گے؟ اور جب ہمارے پاس ارادہ نہیں ہے تو عمل کا وجود ہمارے بدن سے نکل نہیں سکتا۔ ہمیں ایمان کی ادنا سے بھی فکر نہیں ہے، ہمیں کاروبار کی پوری فکر ہے، ہمیں اسکولوں میں پڑھانے کی پوری فکر ہے، ہمیں بچوں کو برسر روزگار کر دینے کی پوری فکر ہے، ہمیں ان کو ماڈرن کر دینے کی پوری فکر ہے، مکان کے تعمیر کی جو کہ دنیا میں فانی ہے پوری فکر ہے،
یہ دنیا جو کہ آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، پوری فکر ہے، مگر وہ ایمان جس کی تعمیر دار البقا پر ہے ہمیں اس کی ادنا سے بھی فکر نہیں ہے۔ وہ آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی رہنے والی ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ وہ کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی آنے والی نہیں تھی ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم جن فکروں میں لگے ہوئے ہیں وہ چند روزہ زندگانی کی فکریں ہیں جس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم نے اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا، کاروبار نہیں سکھایا، انگریزی نہیں سکھائی، ہندی نہیں سکھائی اور دنیا کے فنون نہیں سکھائے، کاروبار کے ڈھنگ نہیں سکھائے، ہم نے کچھ نہیں سکھایا مگر ان کو قرآن سکھا دیا، ہم نے ان کو ایمان سکھا دیا، ہم نے ان کو اسلام سکھا دیا، ہم نے ان کو دین سکھا دیا، ہم نے اخلاق نبوی سکھا دیا، ہم نے سیرت نبوی سکھلا دیا، کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ بچہ ہمارے دامن کو نہیں پکڑے گا۔ قیامت کے دن وہ بچہ ہمارے دامن کو نہیں پکڑے گا۔ وہ گناہگار مرے یا وہ نیک مرے، وہ کامیاب مرے یا ناکام مرے، مگر قیامت کے دن وہ ہمارے دامن کو نہیں پکڑے گا، کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری جو خدا کی طرف سے دی گئی تھی، جو رسول کی طرف سے دی گئی تھی، ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہوا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو سب کچھ سکھایا، دنیا کے اندر بہترین قابل بنایا، مگر ہم نے اس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں سکھایا، ہم نے ایمان کے شعبے ان کو نہیں سکھلائے، ہم نے اسلام کے پارٹس ان کو نہیں بتلائے، اسلام کی بنیادیں ان کو نہیں بتلائی، ہم نے اسلام کے آداب ان کو نہیں سکھلائے، ہم نے معاشرت، اخلاق اور معاملات کی جو اونچائیاں اور نیچائیاں اسلام کے اندر ہیں ان کو نہیں سکھلائی، دنیا کا سب کچھ سکھلا دیا۔ محترم بھائی اور دوستوں، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں وہ کامیاب ہو یا دنیا میں وہ ناکام ہو، جو اس کے مقدر میں ہوگا وہ ہوگا، مگر قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے دامن کو نہ پکڑے، بلکہ خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ خدا کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن ہوگا۔ اس وقت پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج پوری دنیا کے اندر ایمان کو چھوڑنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، دین کو جو چھوڑنے کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ ان کی تدبیریں تلاش کر رہے ہیں، ان کے علاج کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے دماغ کام نہیں کرتے، مگر بہت سے لوگ ہیں جن کے دماغ کام کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے پانی کہاں سے مر رہا ہے، انہیں معلوم ہے بیماری کہاں سے آ رہی ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کا علاج بھی کیا ہے، لیکن وہ علاج آج ہم اور آپ اپنانا نہیں چاہتے، وہ دوائیں ہم وائرل کرنا نہیں چاہتے، ان دواؤں کی قیمتیں ہم چکانا نہیں چاہتے۔ ہم جو کماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا ہے، ہماری بھول ہے، ہم جو کماتے ہیں وہ خدا کا ہے۔ ہمیں اپنے مال میں زکوٰۃ کا حصہ بھی نکالنا ہے، اور ہمیں اپنے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے راستے کا حصہ بھی نکالنا ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں 2 روپے 10 روپے 5 روپے دے کر ہم نے گویا احسان کر دیا انسانیت پر۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہے، کیا ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا ہے؟ فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال کے اندر حقوق ہیں۔ ان مال کو دین کے فروغ میں خرچ کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا کی کوئی دوسری مخلوق یا دوسری قوم آ کر کرنے والی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان شعبوں کو ہمیں سیکھنا ہوگا، ہم خود نہیں سیکھے ہوئے ہیں۔ آپ ہمیں بتلائیں جس چیز کو ہم نہیں جانتے کیا وہ اپنے آگے والوں کو دے دیں گے؟ آپ عبرانی زبان نہیں جانتے، آپ فرانسیسی نہیں جانتے، آپ سنسکرت اب فارسی نہیں جانتے، کیا اپنے بچوں کو سکھا دیں گے؟ آپ بالکل مجبور ہیں، نہیں سکھا سکتے۔ اسی طریقے سے جب ایمان نہیں جانتے،
جب اسلام نہیں جانتے، جب قرآن کے احکام نہیں جانتے، جب نبی کی زندگانی نہیں جانتے تو اپنے بچوں کو کیا تھمائیں گے؟ شیطان نے دلوں میں، دماغوں میں دھوکے بھر رکھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیتیں کر لے جائیں گے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ میں چلا کر کہتا ہوں، میں ببانگے دہل کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیتیں نہیں کر سکتے۔ وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے سیکھا ہو، جس کے اندر وہ موجود ہو، جس کے اندر ہوگا بس وہی باہر نکال سکتا ہے، جس کے اندر نہیں ہوگا وہ کہاں سے باہر نکالے گا؟ یہ تو عقل کے اندر آنے والی موٹی سی چیز ہے، یہ تو کامن سینس ہے، اس کے اندر کیا بات کرنا ہے؟ لہذا ہمارے بچے، ہماری بچیاں، میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، پورے سماج کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر بسنے والی امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، وہ ایمان کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ اسلام کو ترک کر کے باطل مذہب میں، جس میں ناکامیوں کے سوا، ناپاکیوں کے سوا، تکلیفوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کو تعلیم دینا چھوڑ دیا، ہم نے ان کی تربیت کرنا چھوڑ دیا، ہم نے ایمان اور اسلام کو ان کے سامنے رکھنا چھوڑ دیا۔ وہ نہیں پہچانتے ایمان کیا ہے، وہ نہیں جانتے اسلام کیا ہے، وہ اسلام کو ایک دھرم سمجھتے ہیں، دوسرے دھرموں کو بھی ایک دھرم سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام دھرم بہتر ہے، جیسا کہ اسکولوں کے ذریعے یہ نعرہ لگایا گیا، یہ بتایا گیا کہ تمام دھرموں کا احترام کرنا چاہیے، تمام دھرم اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ہے ترجمہ؟ دو طریقے سے ترجمہ میں کر کے بتلاتا ہوں، آپ ڈیسیزن لیں گے، آپ ڈکلیئر کریں گے کہ اس میں صحیح ترجمہ کیا ہے۔ ایک ترجمہ میں یہ کرتا ہوں، اسلام اللہ کے نزدیک دین ہے، اور دوسرا ترجمہ کرتا ہوں، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ بظاہر ایمان کی وجہ سے آپ بھی جانتے ہیں یہاں ترجمہ کون سا صحیح ہے، مگر یہ جو الفاظ آئے، ان الدین، ان آیا، پھر لفظ الدین آیا، اسلام بھی آ سکتا تھا، ان الاسلام عند اللہ الدین، یہ بھی آ سکتا تھا، یہ ترتیب غلط نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر عربی کو جوڑ دیا جائے وہ بھی غلط نہیں ہے، دونوں کا معنی ایک پیدا ہوگا، مگر دونوں کے مفہوم میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا ان الدین، دھرم، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے اور واضح کر دیا، شاید کسی موٹی بدھی کو سمجھ میں نہ آئے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آتا ہے تو اس کو ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کے نزدیک وہ دھرم نہیں ہوتا۔ اسلام کو چھوڑ دینا یہ ادھرم ہو جانا ہے۔ ہم نے کبھی اپنی نسلوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں نہیں رکھی، ایمان کے شعبے اور اسلام کے شعبے نہیں رکھے، لہذا وہ جانتے ہی نہیں، وہ تمام دھرموں کو وہ برابر سمجھتے ہیں۔ لہذا ٹوپی کرتا اور پاجامے میں داڑھی رکھ کر اور نقاب میں اس کی بیوی اپنے بچوں کو کرشنا بنا کر، اپنے بچوں کو رام بنا کر، اپنے بچوں کو دوسرے ان کے بھگوانوں کے روپ میں کپڑے پہنا کر اسکولوں میں فنکشن کرانے لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا پیر کیوں نہیں رک رہا ہے؟ ان کے ہاتھ کیوں نہیں کانپ رہے ہیں؟ ان کا دل دماغ کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ غور کریں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دوسرے دھرموں کو وہ دھرم مانتے ہیں، تمام دھرموں کو بہتر مانتے ہیں، اسلام کی تعلیم ان تک پہنچی نہیں۔ وہ بظاہر مسلمان ہیں، ٹوپی بھی ہے، کرتے بھی ہے، پاجامے بھی ہے، مسجد میں 5 وقت آنا اور جانا بھی ہے، پورے روزے بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، مگر دین نہیں ہے۔ دین نہیں ہے۔ دین کب ہوگا؟
میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ 5 عبادتیں اسلام نہیں ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں احکام ہیں، ان کے اوپر چلنا یہ دین ہے۔ ان تمام کے مجموعے کا نام دین ہوگا۔ آج ہم نمازی بھی ہیں مگر گسور بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں مگر حاسد بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں مگر وعدہ خلاف بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں بے ایمان بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں متکبر بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں مگر تکلیف پہنچانے والے بھی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں دیندار نہیں ہیں، ہم صرف نمازی ہیں، ہم صرف نمازی ہیں، دیندار نہیں ہیں۔ اور یہاں دین کو قبول کرنے کی بات کی جائے گی، دین کے بعد نماز قبول کرنے کی بات کی جائے گی۔ اس مسئلے کو نزاکت کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے وہاں فرمایا تھا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی کنجی ہے، یہ اسلام کی چابی ہے، اس کے بغیر کوئی دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مگر آگے ایک بات فرما رہے ہیں وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ یہ فرض ہے واجب؟ اب بتائیں، راستے سے پنی گری ہے اس کو ہٹا دینا، ڈھیلا گرا ہے اس کو ہٹا دینا، بعض مرتبہ رسی بندھی ہوئی گری رہتی ہے جس میں پیر پھنسے تو آدمی گر جائے، اس کو ہٹا دینا، گندے کپڑے گرے ہیں ان کو ہٹا دینا، یہ فرض ہے یا واجب؟ اب کہیں گے نہ فرض ہے نہ واجب، پھر کیا ہے؟ یہ نہ فرض ہے نہ واجب، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، جبکہ عمل ہے۔ میں کس اینگل سے آپ کو سمجھاؤں، جبکہ یہ دل کا کام نہیں ہے، یہ بدن کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کا ادنا درجہ یہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ڈالتے ہیں، کھکار تھوکتے ہیں، پان تھوکتے ہیں، اور ہماری عورتیں کھڑکیوں سے گندے کپڑے راستے میں ڈالتی ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے ہمارا ایمان گھٹتا ہے، اس سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس سے ہمارا ایمان بگڑتا ہے۔ ہم ایمان والوں کی گلیاں گندگیوں سے بھری ہوئی ہیں، کفار و مشرکین کی گلیاں پاکیوں اور صفائیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمارے یہ حالات ہو چکے ہیں، ہم نے ایمان کو چھوڑا اس گلے میں، آگے چل کر وہ مقام آیا کہ ہماری زندگی سے ایمان نکلنے لگا، ہم سے غلطیاں یہاں پر ہو رہی ہیں اور نتیجہ ہم وہاں پر بھگت رہے ہیں۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، شرم، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے وہی کیا، حیا کو چھوڑا۔ حیا کو جو چھوڑنے کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک حیادار اچانک بے حیا ہو جائے، یہ چیز نہیں ہوتی، عقل کے خلاف ہے۔ اور عقل بلا دلیل جس چیز کو خلاف سمجھے، عقل بلا دلیل جس چیز کو غلط سمجھے، عقل بلا دلیل جس چیز کو صحیح سمجھے، اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ ایک آدمی حیادار تھا، اچانک وہ بے حیا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بے حیائی بچپن سے اس کو سکھلائی گئی، جب بچی تھی تو کپڑے اس ٹائپ کے پہنائے گئے جو بے حیائی والے تھے، تعلیم اس جگہ دلائی گئی جو بے حیائی والی تھی، اس کو وہ چیزیں دکھائی گئیں، خواہ ٹی ویوں میں خواہ موبائلوں میں جو بے حیائی والی تھی، اس کو وہ چیزیں سنائی گئی جو بے حیائی والی تھی، اس کو ان پروگراموں میں لے جایا گیا جو بے حیائی والے تھے۔ حیا کی تعلیم غائب ہے، بے حیائی کے سینکڑوں راستے اس کے سامنے کھولے گئے۔ ایک دن وہ اتنی بے حیا ہو گئی کہ اس نے پورے ایمان کو چھوڑ دیا۔ آج ہم چلا رہے ہیں
کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں ایمان پر باقی رہے تو پہلے دن سے جب بچی ماں کے پیٹ میں ہے اس دن سے ماں کو حیا کرنا پڑے گا۔ جب بچی ماں کے پیٹ میں ہے اس دن سے حیاداری کرنی پڑے گی، کیونکہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے ماں کے تمام اعمال کا اثر، ماں کی تمام سوچ کا اثر، ماں کے تمام باتوں کا اثر اس بچے کی تربیت پر پڑنا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے، ایک دن کا ہو یا ایک مہینے کا ہو یا ایک سال کا ہو، اس کے سامنے حیاداری کرنا، اس کے سامنے حیا کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ اس سے وہ بچہ حیا کو سیکھے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ سکھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، سکھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت ہے۔ آپ کے اعمال کی روشنی، آپ کے اعمال کا عکس بچے پر پڑے گا تو بچہ اس کی حرارت کو قبول کرے گا۔ جیسے سورج کی دھوپ کسی چیز پر پڑتی ہے تو سورج کی ذمہ داری نہیں ہے اور اس چیز کی بھی ذمہ داری نہیں ہے جس پر روشنی پڑ رہی ہے، اللہ کے نظام کے تحت یہ داخل ہے کہ اس کی روشنی اور اس کی گرمی اس کو خود بخود مل جائے گی۔ ایسے ہی ہمارے اعمال، ہمارے اقوال ہمارے بچوں کو خود بخود ملیں گے، ڈالنا نہیں ہے۔ ڈالنے کی جو چیزیں بتلائی گئی ہیں ہم ان کو بھی نہیں کرتے، ہم ان کو بھی نہیں کرتے۔ وہ جو ڈالنے کی چیزیں بتلائی گئی ہیں اس کی حیثیت تہذیب سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے تہذیب؟ یہ میں بعد میں بتلاؤں گا۔ ابھی میں اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو حیادار بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت سے ہم کو حیادار ہونا ہوگا، حیا کی تعلیم دینا ہوگا، پھر وہ حیادار بنے گی۔ پھر آپ اس کے بعد دیکھیں وہ کفار کے سامنے اپنے بچوں کو قربان تو کر دے گی، اپنی جانوں کو گنوا تو دے گی، مگر اسلام کو چھوڑنے پر قطعاً راضی نہیں ہوگی، جیسے آپ نے صحابہ کے دور میں دیکھا تھا۔ آج ہمارے سامنے وہ مثالیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے نہ وہ کیفیتیں ہیں، نہ وہ سوچ ہے، نہ وہ زبان ہے، نہ وہ اعمال ہیں۔ ہم نے غائب کر دیا تو ایمان غائب ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔